بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و چہارم، 24واں قصہ۔ کہ صیاد ضعیف را ماہی قوی بدام افتاد۔ ایک کمزور شکاری کے جال میں ایک بڑی مچھلی آ پھنسی۔ صیاد ضعیف را ماہی قوی بدام افتاد۔ ایک کمزور شکاری کے جال میں ایک بڑی مچھلی آ پھنسی۔ ایک آدمی شکار کرنے کے لیے گیا مچھلی جال لے کر، جیسا کہ پہلے زمانے کے اندر شکار کیا جاتا تھا۔ اس نے جال پھینکا اور اس میں ایک بہت بڑی مچھلی پھنس گئی۔ طاقت حفظ آ نداشت، کہنے اس کے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ کمزور آدمی تھا اور مچھلی بہت بڑی تھی، وہ جال کو کھینچ رہا تھا، مگر مچھلی اس ماہی گیر کو اس کے جال سمیت کھینچ رہی تھی۔ ماہی برو غالب آمد، کہہ رہے ہیں کہ مچھلی اس پر غالب آ گئی، یعنی مچھلی نے اس کو کھینچ لیا۔ اب اگر وہ جال کو نہیں چھوڑتا تو وہ خود ہی ندی کے اندر مچھلی کے ساتھ چلا جاتا، اس لیے اس نے جال کو چھوڑ دیا اور مچھلی جال کو لے کر بھاگ گئی۔ ودام از دستش در ربود، اور جال ہاتھ سے چھڑا لے گئی۔ یہ ربودن سے ربود چھڑانا، تو اس طرح مچھلی اس کے جال کو لے کر بھاگ گئی۔ قطعہ شد غلامی کی آب جو آرد، ایک غلام گیا ندی کے پانی لانے۔ ایک آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ندی سے پانی لے کر آؤ۔ آب جو کے معنی ندی، آب جو آمد و غلام ببرد، اب ندی میں اتراؤ پانی لینے کے لیے۔ آب جو آمد، ندی کا پانی آیا، و غلام ببرد، اور اس غلام کو بہا لے گئے۔ تو ندی میں تیز دھار آئی، لہریں آئی اور اس غلام کو بہا لے گئی۔ کہہ رہے ہیں دامے ہر بار ماہی آوردے، جال ہر مرتبہ مچھلی لاتا ہے۔ یعنی آدمی جب ندی کے اندر، تالاب کے اندر جال کو پھینکتا ہے تو ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جال کے اندر مچھلی پھنستی ہے۔ ماہی ای بار رفت و دام ببرد، اس مرتبہ مچھلی آئی اور جال لے گئی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا ہمیشہ جال مچھلی کو پکڑ کر لاتا ہے، آدمی جال کو پھینکتا ہے اور جال ہی مچھلی کو پکڑ کر لاتا ہے، مگر اس مرتبہ مچھلی ہی جال کو لے کر چلی گئی۔ تو بیت صیاد نہ ہر بار شکارے ببرد، کہہ رہے ایسا نہیں کہ ہر بار شکاری ہر بار شکار لے جائے۔ صیاد نہ ہر بار شکارے ببرد، ایسا نہیں ہے کہ شکاری ہر بار شکار لے جائے۔ یک روز ببینی کے پلنگش بخورد، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن چیتا اسے کھا جائے۔ پلنگ کے معنی آتے ہیں چیتا۔ یک روز ببینی، ایک دن تو دیکھے گا کہ پلنگش بخود، کہ چیتا نے اس کو کھا لیا۔ آدمی جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہرن کو مار لیا، کسی اور جانور کو مار لیا اس نے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ایسا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیتا اور شیر آتے ہیں اور شکاری کا شکار کر کے لے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ شکاری ہر مرتبہ شکار کو مار لے، کبھی شکاری کو مار ڈالتا ہے۔ اب جب وہ مچھلی جال لے کر بھاگ گئی نا، تو اور بھی دوسرے جو ماہی گیر تھے انہوں نے اس سے شکایت کی۔ دیگر سیادہ دریغ خوردن، دوسرے شکاریوں نے افسوس کیا، و ملامتش کردن، اور اس کو ملامت کیا۔ چنی سیدے در دامت افتاد، کہ ایسا شکار تیرے جال میں پھنسا۔ ونہ تواں استی نگاہ داشتن، اور تو اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ اتنا بڑا شکار، اتنی بڑی مچھلی پھنسی، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے جال میں بڑی مچھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مچھلی پھنس جائے کہ آدمی کو ہی لے کے چلے جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس کو پکڑ لیتا تو بہت کام آتی ہو، نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ملامت جب کرنے لگے تو اس کمزور شکاری نے جواب دیا، گفت، اس نے کہا، اے برادرا، اے بھائیوں، چہ تواں کرد، کیا کیا جائے، میں کیا کر سکتا تھا۔ مرا روزی نبود، و اورا ہم چنی روزی ماندہ، میری روزی نہیں تھی۔ مرا روزی نبود، میری روزی نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا نا کس کو کون سی روزی ملنی تھی، تو میری روزی وہ نہیں تھی۔
میرے قسمت میں وہ کھانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ وہ اورا ہم چنی روزی ماندہ، اور اس کی روزی ویسے ہی باقی رہی تھی، تو اس لیے وہ جال لے کر چلی گئی اور بچ گئی۔ تو آگے ایک حکمت ہے، حکمت کے معنی آتے ہیں دانائی اور عقل مندی کی باتیں، اسی قصے سے متعلق ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں صیاد بے روزی در دجلہ نگیرد۔ دجلہ ایک ندی کا نام ہے جو بغداد کے شہر بغداد کے پاس ہے، مشہور ندی ہے۔ تو کہہ رہے صیاد بے روزی در دجلہ نگیرد، کہہ رہے شکاری بغیر روزی کے دجلہ میں شکار نہیں کر سکتا، یعنی آدمی جال لے کر دجلہ ندی کے اندر اترا ہوا ہے، وہ جھک مارنے کے لیے نہیں گیا، وہ شکار کرنے کے لیے گیا ہے۔ وماہی بے اجل بر خشکی نہ میرد، اور مچھلی بغیر موت کے خشکی پر نہیں مرتی۔ مچھلی اگر باہر آ گئی ہے پانی سے تو وہاں ٹہلنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ اس کی موت نے اسے کھینچ کر خشکی پر لا دیا، اب چاہے وہ خود سے آ گئی ہو یا کسی کے جال کے ذریعے سے۔ تو اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے، اور ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہر نقصان کو خدا کی طرف سے خیال کرنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ہے، حدیث میں اس کی معنی بتائیے۔ اور روزی کا ملنا نہ ملنا یہ بھی تقدیر سے ہے، تو اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی روزی کوشش کرنے کے باوجود بھی چلی جائے تو سمجھے کہ وہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ ہاں لیکن کوشش کرتے ہیں، بغیر کوشش کے آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور کہے کہ میری روزی نہیں ہے تو وہ بیوقوف آدمی ہے۔